بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم شب معراج میں کی جانے والی عبادتوں کا ذکر کریں گے۔ اس مبارک رات میں کوئی خاص عبادت ضروری نہیں، بلکہ نفل نماز، تلاوت قرآن، ذکر و استغفار، درود شریف اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی ماہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگو، خبردار، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ ماہ تمہاری زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے۔ بس جو شخص مقروض ہو وہ اپنا قرض ادا کر دے، اور اگر کسی شخص پر قرض رہ جائے یعنی اس میں ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو صاحب حق اسے معاف کر دے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مسائل کی اماج گاہ ہے۔ برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے مسائل اور پریشانیوں سے دوچار ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے مسائل اور پریشانیوں کے پیش نظر اپنی زندگی کا آغاز رونے ہی سے کرتا ہے، اور جو نہ روئے تو اسے میڈیکل کی زبان میں اب نارمل کہا جاتا ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، مشرق کا باسی ہو یا مغرب کا، غیر زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، ہر انسان ہی اپنی سطح پر کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو کر پریشان ہے۔ ہماری ان پریشانیوں اور مسائل کو کون حل کر سکتا ہے؟ کس کو تلاش کریں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ جو ہمارے ان مسائل کو حل کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا در ہی ہمارے پاس واحد سہارا ہے۔ جو کچھ بھی ملنا ہے ہمیں اسی در سے ملنا ہے۔ رب جلیل کے علاوہ عطا کرنے والا اور کون ہے؟ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اگر دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، 99 نام ہیں، ان کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر بھی خدائے بزرگ اور برتر نے اپنے بندوں کو اپنے ناموں کے ذریعے دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو گے تو اس کے سارے نام اچھے ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، معجد، صورتیں بنانے والا، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا لطیف، جس کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ہی نہیں اپنی تمام مخلوق کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا معاملہ فرماتا ہے، اس لیے وہ اللہ یا لطیف بھی ہے۔ لطیف ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے محسوس کیا جا سکے مگر اسے دیکھا یا چھوا نہ جا سکے۔ خوشبو اور ہوا کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی ہیں جنہیں محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر دیکھا یا چھوا نہیں جا سکتا۔ یہی تعریف اللہ تعالیٰ پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اس کی موجودگی پر دلیل ہے، مگر حواس خمسہ میں سے آنکھ اسے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی اور ہاتھ اسے چھونے سے عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے حوالے سے شب معراج شریف کا خاص وظیفہ میں آپ کو آج بتا رہی ہوں۔ اسم الہی یا لطیف کا ورد ہر قسم کی مشکل کشائی کے لیے بڑا ہی مؤثر ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بے روزگاری، ترقی، کاروبار، صحت، تعلیم، تنگی رزق، ادائیگی قرض، ترقی ملازمت، سحر، نظر بد، پریشانی، مقدمہ، بچوں یا بچیوں کی شادی سے متعلق یا ان کے علاوہ کوئی بھی اور مسئلہ ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک نام کی برکت سے یقیناً حل ہو جائے گا۔ پورے خشوع و خضوع، مکمل آداب اور پوری ترکیب کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو خدائے لطیف و خبیر کے اسم مبارک کا اثر یقینی ہے۔ بزرگان دین نے اسے حاجت روائی کے لیے بڑا ہی زود اثر اور عجیب عمل قرار دیا ہے۔ شب معراج شریف یعنی 27 رجب کی شب طہارت کاملہ کے ساتھ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھیں، پھر اسم الہی یا لطیف کی ایک تسبیح پڑھیں جو 129 دانوں پر مشتمل ہو۔ تسبیح مکمل ہونے پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 پڑھیں۔
اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ اپنے بندوں پر نرمی رکھتا ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے، اور وہی طاقت اور زبردست ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں۔ یہ ایک مرتبہ ہوا، اسی طرح 129 مرتبہ پڑھیں۔ آخری مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ مذکورہ درود شریف یعنی نماز والا درود شریف پڑھ کر نشست ختم کریں۔ اس عمل کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز اور گناہوں سے پرہیز ضروری ہے۔ آپ نے جو مذکورہ وظیفہ شب معراج کی رات کو کرنا ہے، اس کے کلمات کا تلفظ آپ نے درست رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہ ہو۔ اس رات میں خوب نوافل ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ اپنی زبان میں آپ جو دعائیں کر سکتے ہیں وہ دعائیں آپ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے اور سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ رجب المرجب ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ معراج کے ہی مبارک عظیم اور پرسعادت سفر سے واپسی پر اپنی امت کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بالغ عاقل مرد و عورت کے لیے ایک عطیہ خداوندی بطور تحفہ لے کر آئے۔ رب العالمین جل جلالہ کے اپنے بندوں سے تعلق کی معراج دیکھیے کہ اس عطیہ کو عطا فرمانے کے لیے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اپنے پاس بلا کر براہ راست بغیر کسی واسطے کے عطا فرمایا۔ اس عطیہ خداوندی کا عربی نام الصلاۃ ہے۔ ہماری زبان میں سے نماز کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے جسے ہمارے پالن ہار نے تفویض فرمایا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے، جو مومنین کے لیے یقیناً معراج کا درجہ رکھتا ہے، جس کی ادائیگی کے دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نمازی کے لیے درمیان حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جو تمام اہم امور کے انجام بخیر کا کامل اور مکمل ذریعہ ہے، جو ہر قسم کی برائی اور ناپسندیدہ کاموں سے مکمل تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے، رزق کی تنگی ہٹا دیے جانے کی ضمانت ہے، چہرے کی رونق بڑھانے کا نسخہ ہے، دل کی ظلمت اور کثافت اور بدن کی بیماریوں کا علاج، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے، عذاب قبر سے چھٹکارا دلانے، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دلوانے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینے والا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دلوا دینے والا عمل ہے۔ نماز بہت ضروری ہے پڑھنا۔ نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، چاہے تنگی ہو یا خوشحالی، بیماری ہو یا تندرستی، فارغ ہو یا مصروف ہو، سفر و حضر، جنگ و امن، کسی بھی حال میں نماز سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی روز آخرت ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔